بن باز رحمہ اللہ کہتے تھے آج کل جو تیاری ہے دشمنوں کی کئی طریقے سے ہے، بدن کو مارنے سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے آدمی کے دماغ کو خراب کر دو۔ شککوا فی انفسہم، ان کے دماغوں میں شک ڈالو دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ اور آج کئی پڑھے لکھے مسلمان نعوذ باللہ من ذالک، کئی لوگ اللہ بچائے ارتداد کے قریب ہیں، مرتد ہونے کے قریب ہیں۔ آپ کون سی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ گروپ بندی کے ساتھ ارتداد، سمجھ رہے ہیں ارتداد؟ ارے بھائی سمجھ رہے ہیں ارتداد کسے بولتے ہیں؟ کیا سمجھیں، کیا معنی ارتداد کا؟ اسلام کو چھوڑ کر اعلان کر کے، ایسی صورت میں دعوت بڑی اہم ضرورت ہے۔ اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہمارے لیے پیش آ جائے گی۔ MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، اس جلسے کو سجانے والے، اس کو آرگنائز کرنے والے ذمہ داران، جماعت اہل حدیث کے ذمہ داران اور جو کارکنان، معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میرا عنوان ہے دعوت دین، اللہ کے دین کی طرف دعوت اور اس کے نہیں کرنے کا انجام۔ میں نے اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے۔ اس آیت کا اردو معنی یہ ہے، کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، تأمرون بالمعروف، تمہارا کام ہے نیکی کا حکم دینا، وتنہون عن المنکر، اور تمہارا کام ہے برائی سے روکنا۔ معزز سامعین، علماء کرام ایک جملہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں، اس امت کے وجود کا مقصد دعوت اللہ ہے۔ یہ امت اپنے لیے نہیں بنائی گئی ہے، یہ امت بنائی گئی ہے دوسروں کے لیے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے، تمہارا کام لوگوں کو دین بتانا، دعوت سکھانا، اللہ کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، یہ امت کے وجود کا مقصد ہے۔ اور اسی مقصد پر یہ امت کی کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر سے ایک قوم، ایک ملت، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اس کے بعد کا جملہ اللہ کا غور سے سنو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ میرے ساتھ پڑھو یہ جملہ، ہو سکتا ہے صبح سے بیٹھ بیٹھ کر تھک گئے ہوں گے۔ میرے ساتھ یہ جملہ پڑھو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ اللہ کی گواہی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر اس امت کو کامیاب ہونا ہے، آپ لاکھ بولو، لاکھ چیزیں لے کر آؤ، آپ قرآن اور حدیث کو ہٹ کر اگر آپ کامیابی تلاش کریں گے، کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ آپ کامیابی کے اندر ایک اہم چیز اللہ نے یہ کہا ہے، دعوت اللہ، یہ امت کی کامیابی ہے۔ بچپن سے سورہ عصر کا ترجمہ سنتے ہوئے آئے ہیں، والعصر، جی میں 1 وے آدمی نہیں ہوں، 2 وے آدمی ہوں۔ جی ہاں، پہلے چل کرے کو آنے میں کتنی دیر لگتی تھی؟ کسی صاحب نے پوچھا کب نکلے مولوی صاحب؟ کہا 1:30 بجے۔ ارے جلدی آگے جی تمہیں، اس لیے کہ اب راستہ 2 وے ہے، آنے جانے کا الگ راستہ ہے۔ 2 وے میں گاڑیاں تیز چلتی ہیں، ہم 2 وے رہیں گے، 1 وے نہیں رہیں گے۔ والعصر،
زور سے بولو، اور زور سے بولو، آپ بھی آ جاؤ گے۔ ان الانسان، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان ناکامیاب ہے، ناکام ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کون نقصان میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، جی زور سے بولو۔ یہ جس کے اندر یہ چار باتیں ہوں گی نا، اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے وہ انسان ناکام نہیں ہے، اس کے علاوہ دنیا کا ہر انسان ناکام ہے۔ کون ناکام نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، صرف دعوے ٹھوکتے نہیں بیٹھے، ایمان کے ساتھ ساتھ، توحید کے ساتھ ساتھ، قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ عمل میں آگے رہے۔ بہت ضروری ہے، ہمارا مسئلہ عمل میں بڑا ٹیڑھا ہے، عمل ہمارے اندر نہیں ہے، فجر ہم سے پڑھی نہیں جاتی، ہم گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں، ساری دنیا کی فکر، سارے ملکوں کی فکر ہمارے سینے میں ہے، مگر نماز فجر ہم سے پڑھی نہیں جاتی۔ قرآن بار بار یہ کہتا ہے عمل چاہیے کامیابی کے لیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، ایک دوسرے کو دعوت دے حق کی، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دے، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دے۔ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے قوم کی حیثیت سے، فرد کی حیثیت سے، آپ کو دعوت اللہ کا کام کرنا پڑے گا۔ سارے نبیوں کا مشن کیا ہے؟ مشن انبیاء کا مشن کیا ہے؟ انبیاء کس لیے دنیا میں آئے ہیں؟ قرآن مجید کی ایک آیت اس کا جواب دے رہی ہے۔ آیت ہے سورہ نحل کے اندر، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا ہے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں رسول نہیں آئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا۔ رسول کا کام کیا ہے؟ کس لیے رسول آتے تھے دنیا میں؟ جی کس لیے آتے تھے بھائی؟ ذرا زور سے، رسول کس لیے آتے تھے؟ 1 2 3 ایسا گنتے جائیں جو میں بتا رہا ہوں۔ امت کے وجود کا مقصد دعوت، امت کی کامیابی دعوت پر منحصر ہے۔ سارے نبیوں کے مشن، جو آنے کا مشن ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول کو بھیجا ہے، اور رسول کا آنے کا مقصد یہ ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ جتنے پیغمبر آئے ہیں ان کا یہ مشن ہے۔ اگر آج کوئی داعی بننا چاہ رہا ہے، اگر کوئی دعوت کا کام کرنا چاہ رہا ہے، وہ نبیوں کے طریقے پر دعوت کا کام کرے، اور نبیوں کی دعوت یہ ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے بچا جائے۔ سبحان اللہ، کتنی باتیں میں نے کہی، میں ایسے چھوڑوں گا نہیں آپ کو۔ جی ہاں، آدھے اٹھ کے چلے جائیں کوئی پرواہ نہیں، 5 آدمی بیٹھے ہیں۔ جی کتنی باتیں میں نے کہی، دعوت پر میں نے کتنی باتیں کہی آپ سے؟ ارے بھائی کچھ تو بولو۔ ہاں 4، اختلاف العلماء، اختلاف ہو رہا ہے، 2 4، جی کتنی باتیں میں نے کہی؟ 3، واہ، 2 4 3، کتنی کہی تھی؟ بتاؤ کیا کیا میں نے کہا؟ میرے ساتھ رہو بھائی۔ میں نے کہا یہ امت کے وجود کا مقصد دعوت ہے۔ میں نے تمہارے سامنے کہا امت کی کامیابی دعوت پر ہے۔ میں نے تمہارے سامنے کہا سارے نبیوں کا مشن دعوت اللہ ہے۔ میں نے 3 باتیں کہی ہیں، میں نے 3 باتیں تمہارے سامنے کہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جو بات ہے وہ دعوت اللہ ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ اکبر، اس سے بہتر کس کی بات ہے؟ اس سے بہتر کس کی بات ہے؟ کیسا ہے رب کا کلام؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بہتر کس کی بات ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ 4تھی بات ہے جو میں نے کہی، اللہ کو سب سے پسندیدہ بات۔ علماء کرام نے اس کے لیے جو جملہ استعمال کیا ہے،
جی ہاں، تمام اقوال میں ازکاہا، سب سے بہترین پاکیزہ بات اگر کوئی ہے، سب سے خوبصورت بات اگر کوئی ہے اللہ کے پاس، وہ دعوت اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے، سورہ یوسف کی آیت ہے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ کتنی بہترین آیت کریمہ ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے، هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے۔ اور میرا راستہ کیا ہے؟ میرا طریقہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میری اتباع کرنے والوں کا راستہ بھی یہی ہے، وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے نبیوں کا راستہ ہے، اللہ کو پسندیدہ قول ہے، یہ ہمارے نبی کا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری سی حدیث نبی نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث اس طریقے سے ہے، من دعا الی ھدی، حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، رواہ الامام مسلم۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی کسی کو دعوت دیتا ہے، میرے بھائیوں کتنے لوگ یہاں ایسے ہیں دوست کی وجہ سے توحید پر آئے ہیں کیا بھائی؟ ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوست کی وجہ سے، دوستی کیسی ہے؟ کسی کی دوستی سگریٹ اور بیڑی کی ہے، اور کسی کی پتہ نہیں کیا کیا دوستیاں، کرکٹ کی دوستی بھی ہو سکتی ہے، کھیل کی دوستیاں ہو سکتی ہیں۔ یہاں بے شمار دوستیاں ایسی ہیں، دوست نے دوست کو، چل با آج پروگرام ہو رہا ہے، چل با یہ مسجد میں جمعہ سننے کے لیے جائیں گے، فلاں عالم کی تقریر اچھی ہوتی ہے، چل با جائیں گے، ایسا بول کر لانے والے بے شمار دوست ہیں۔ الحمدللہ میں تو یہ مان کے چلتا ہوں، ہماری تقریروں سے زیادہ تمہاری محنت نے الحمدللہ توحید کا کام کیا ہے۔ جی یہ میں مان کے چلتا ہوں، کسی کو مجھ سے اختلاف ہو تو ہو، دوست کو سمجھا دیتا ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے گلبرگہ کی ایک مسجد میں، مسجد آپ جانتے ہیں ہماری نہیں ہے، اوروں کی مسجد ہے، اور وہ بھی کٹر، مجھے جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے بلائے۔ جمعہ کا خطبہ وہاں دینے کے بعد گلبرگہ میں ذمہ داروں سے ملاقات ہوئی، پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے، اس نے کتاب التوحید پڑھی، ایک اور کتاب پڑھی، وہ ایک آدمی اہل حدیث ہوا، اس نے اپنے دو دوستوں کو اہل حدیث کیا۔ سبحان اللہ۔ آج حالت یہ ہے، وہ 3 دوست مل کر گلبرگہ میں 26 مسجدیں بنائے ہیں۔ کتنی؟ ارے بھائی ادھر ادھر کی نہیں بولیں گے، جو چل رہا ہے اس پر بات کریں گے، جو حقیقت ہے اس پر بات کریں گے۔ ایک دوست دوسرے دوست کے لیے توحید کا ذریعہ بنا، ایک دوست دوسرے دوست کے لیے شرک، اللہ اکبر، شرک چھوڑنے کا ذریعہ بنا۔ کبھی کچھ عورتیں ذریعہ بنتی ہیں، گھر میں توحید والی بچی کو نکاح کر لے کر آئے، وہ ایک بچی نے سارے خاندان کو اہل حدیث بنا دیا۔ ایسی بھی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ بچی ذریعہ بن رہی ہے پورے خاندان کے لیے، وہ داعی بن رہی ہے۔ میرے پاس ایسی بچیوں کی مثالیں موجود ہیں الحمدللہ۔ جو میں بول رہا ہوں صحیح ہے کیا؟ جو میں بول رہا ہوں صحیح ہے کیا؟ ارے بھائی گواہی تو دو، میرے ساتھ چلو۔ جی ہاں، دوستی ایسے انسان سے کرو، نمازی سے کرو، توحید والے سے کرو۔ اگر کسی مشرک سے کرو گے، کبھی نہ کبھی تمہیں شرک میں لے کر چلا جائے گا۔ اللہ ہمیں اچھی دوستی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ثواب بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ثواب کیا ہے؟ صحیح مسلم کی اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کیا بیان فرمایا ہے۔ نبی نے کہا اگر کوئی کسی کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس کی بات اس نے مان لیا، اس پر عمل کر لیا، سبحان اللہ، جب تک وہ عمل کرے گا، جب تک وہ سیدھے راستے پر رہے گا، اس وقت تک بلانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ کرنے والے کو ہے۔ یہ حدیث سمجھ میں آئی؟ یہ حدیث سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی تو سیدھا ہاتھ اٹھا کر بولو نہیں آئی۔ 100 باتیں بولنے کی ضرورت نہیں، ایک حدیث سمجھ میں آ گئی تو میں میرا بیان ختم کرتا ہوں۔ جی ہاں، اور مجھے کوئی راکٹ سائنس تمہارے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے نبی کی دعوت ایک دم صاف ستھری دعوت، بڑی آسان دعوت ہے، بچہ بھی سمجھ جائے گا، بوڑھا بھی سمجھ جائے گا، عورت بھی سمجھ جائے گی، مرد بھی سمجھ جائے گا۔ یہ حدیث تمہاری سمجھ میں آئی؟ آگے کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آ گئی ہے اس کا معنی کیا ہے؟
کوئی کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اس کی بات اس نے سن لیا، عمل کر لیا، ہدایت پر آ گیا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ جتنا عمل کرے گا جس کو اس نے بلایا ہے اسے بھی ثواب ملے گا اور بلانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری امت میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے عالم، ان کا نام ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، بڑے اقوال ان کے ہیں، میں نے ایک آدھی لائن کا قول ان کا میں نے نوٹ کیا ہے، وہ قول تمہارے سامنے رکھ کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں، سنیں گے انشاءاللہ۔ کتنے بجے اذان ہے؟ اذان کتنے بجے ہے؟ ذرا گوگل صاحب سے پوچھو، گوگل صاحب بتائیں گے آپ کو سن سیٹ کب ہے۔ جی میرے پاس آ رہے، آپ بولیے، ان کا پتہ نہیں 15 دنوں سے 6 بجے 6:06۔ جزاک اللہ خیر انشاءاللہ۔ جی ہاں، ایک 5 منٹ پہلے ختم کروں میں وضو بنانے کے لیے آپ کو؟ 5 منٹ 6 تک اب بولو، اور زیادہ بولو، ٹھیک ہے، ان کی خواہش ہے اور زیادہ بولیں۔ کیا جی عبد الباسط صاحب کا بھی خطاب ہے، شیخ مجھے حکم کریں تو میں ویسے ہی بیٹھ جاؤں گا آ کر۔ بہرحال یہ میں بس آپ کو چارج کرنے کے لیے بیچ میں نے ایسے کہا ہے، میرے ساتھ رہیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹہ بولوں۔ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے صاحب کو، مجھے فون کر کے بار بار انہوں نے کہا جو ٹائم آپ کو دیں گے آپ 10 منٹ زیادہ بولو۔ جی اللہ آپ کی محبت کو باقی رکھے الحمدللہ۔ مگر میں چاہتا ہوں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، میری خواہش وہ ہے، میری خواہش یہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول جو میں نے نوٹ کیا ہے، عربی زبان میں سن لیجئے گا، فالنفوس احوج الى معرفة ما جاء به صلی اللہ علیہ وسلم واتباعه منها الى الطعام والشراب۔ سبحان اللہ، کون کون اس کو لکھ کے رکھیں گے؟ ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے اسے، ایک بچے کے سوا کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فالنفوس، لوگوں کو اس چیز کی جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں، نبی کے صحابہ، آپ کی اتباع کرنے والے تابعین وہ لے کر آئے ہیں، اس کی ضرورت کھانے اور پینے سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ ایک بار اور میں اسے دہرا لیتا ہوں، لوگوں کو نبی جو لے کر آئے ہیں قرآن مجید، نبی جو لے کر آئے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی تعلیمات کی جو ضرورت ہے کھانے پینے سے زیادہ ہے۔ جی ہاں، کھانا پینا چھوٹ جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اگر نبی کی دعوت چھوٹ جائے تو اس سے زیادہ نقصان ہوگا۔ اس لیے ہمیں دعوت کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، دعوت کرنا ہے۔ میں تو یہ مان کے چلتا ہوں آج کے زمانے کے اندر یہ وقت کی ضرورت ہے، صبح و شام اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے خلاف، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے خلاف، قرآن کے خلاف باتیں میڈیا کے ذریعے سے پتہ نہیں کون کون آ کر بیٹھ کر روز لوگوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، پتہ نہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ کیا جا رہا ہے نہیں ہے۔ ایسی صورت میں واحد ایک طریقہ ہے دعوت اللہ، واحد ایک طریقہ ہے دعوت اللہ جس سے لوگوں کے دماغوں کو صاف کیا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے یہ لوگ جو بتا رہے ہیں میرے نبی کے بارے میں وہ غلط ہے، یہ لوگ جو بتا رہے ہیں اسلام کے بارے میں وہ غلط ہے، یہ لوگ جو بتا رہے ہیں قرآن کے بارے میں یہ غلط ہے۔ یہ ایک دنیا میں طریقہ موجود ہے اور اس طریقے کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو نا، دعوت اللہ۔ سامنے والا بولتا جا رہا ہے۔ بن باز رحمہ اللہ کہتے تھے آج کل جو تیاری ہے دشمنوں کی کئی طریقے سے ہے، بدن کو مارنے سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے آدمی کے دماغ کو خراب کر دو۔ شککوا فی انفسہم، ان کے دماغوں میں شک ڈالو دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ اور آج کئی پڑھے لکھے مسلمان، نعوذ باللہ من ذالک، کئی لوگ اللہ بچائے ارتداد کے قریب ہیں، مرتد ہونے کے قریب ہیں۔ آپ کون سی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ گروپ بندی کے ساتھ ارتداد، سمجھ رہے ہیں ارتداد؟ ارے بھائی سمجھ رہے ہیں ارتداد کسے بولتے ہیں؟ کیا سمجھیں، کیا معنی ارتداد کا؟ اسلام کو چھوڑ کر اعلان کر کے، ایسی صورت میں دعوت بڑی اہم ضرورت ہے۔
اگر ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے تو پھر مشکل ہمارے لیے پیش آ جائے گی۔ اس کے لیے سب سے بڑی دلیل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری دعوت بھی ایک عالم نے بڑی اچھی بات کہی، میرے دل کو لگ گئی، ہو سکتا ہے آج کے میرے پورے بیان میں وہ بات آپ کے دل کو لگ جائے انشاءاللہ۔ دعوت کن کا کام ہے؟ انجینئروں کا کام ہے، ڈاکٹروں کا کام ہے، نبیوں کا کام ہے، صحابہ کا کام، کس کا کام ہے دعوت؟ دعوت نبیوں کا کام ہے نہیں؟ اس کو نبیوں کے طریقے پر کیا جائے تو نبیوں جیسا رزلٹ ملے گا۔ کیا لائن ہے جی؟ دعوت یہ کام نبیوں کا ہے، اس کام کو نبیوں کے طریقے پر اگر کریں انشاءاللہ رزلٹ بھی نبیوں جیسا ملے گا۔ کام تو نبیوں کا ہے، طریقہ میرا اپنا ہے، تو پھر وہ رزلٹ بھی نہیں آئے گا جو رزلٹ آنا چاہیے۔ اور نبیوں کے طریقے کے لیے سب سے بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 3 سے 4 منٹ میں نبی کا طریقہ تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں، میں صحابہ کا طریقہ تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد نہیں کرنے کا انجام کیا ہے؟ اس لیے کہ اذان میرے ذہن میں ہے، اذان سے 1-2 منٹ پہلے میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ نہیں کرنے کا انجام آخری میں آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر میں لپیٹ کر سونے والے کھڑا ہو جا، لوگوں کو دعوت کا کام کر، فانذر، لوگوں کو ڈرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو گئے۔ 3 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سری دعوت دی، پھر اللہ کا دوسرا حکم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ کھل کر کام کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے خاندان والوں پر دعوت کا کام کیجئے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے، آپ بھی دعا کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ ہمارے خاندان والوں کو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اللہ توحید کی دولت عطا فرمائے، ذرا زور سے۔ اللہ ہمارے خاندان والوں میں جو قبر پرست ہیں، جو بدعتی ہیں، جو مشرک ہیں، اللہ انہیں بدعت سے، شرک سے، قبر پرستی سے اللہ انہیں بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا حکم ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، نام لے لے کر نبی نے بلایا۔ کئی لوگ میرے پاس آ کر بولتے ہیں، جی ہاں حضرت ہمارے خاندان والے شرک والے ہیں، بدعت والے ہیں، ان سے ہمارے تعلقات کیا رکھنا ہے؟ بات چیت جاری رکھنا ہے، شادیوں میں بلانا ہے، کیسے ہمارے تعلقات رکھنے ہیں؟ کیا کرنا بھئی ہمیں؟ کیسے تعلقات رکھنا ہے ان کے ساتھ؟ اگر خاندان والے مشرک ہیں تو کیسے رکھنا ہے؟ ہمیشہ کے لیے بات چھوڑ دیں؟ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں بھائی تم اپنی جگہ پہ رہو، ہم اپنی جگہ پہ رہیں، کیسے کریں گے؟ چلیے اللہ کے رسول کا طریقہ سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر بلا رہے ہیں، یا صفیہ نام لے کر، سبحان اللہ، یا بنی عبد المطلب نام لے کر خاندان والوں کو، یا بنی لوائے، یا بنی فہر، سبحان اللہ، یہ الگ الگ قبیلے ہیں نبی کے خاندان کے۔ اے قبیلے بنی لوئے، اے بنی فہر کے قبیلے والوں، اے عبد المطلب کے بچوں، سب کو نبی نے جمع کیا۔ حدیث میں آتا ہے اگر اس وقت میں کوئی نہیں جا سکا، اس نے اپنا نائب بھیجا، اپنے طرف سے کسی کو بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا دوسرا طریقہ، آپ پہاڑی پر کھڑے ہوئے، آپ نے ایک سوال کیا، اگر میں کہوں پہاڑی کے پیچھے سے ایک جماعت آ رہی ہے، تم پر حملہ کرے گی، میری بات مان لو گے؟ سبحان اللہ۔ میں ایک سوال کروں آپ سے، میں تمام کفار نے ایک جواب دیا، ہم مان لیں گے آپ کی بات کو۔ کیوں مان لیں گے؟ اللہ کے رسول کی بات کو کیوں مان لیں گے؟ ان کا جو جواب تھا بڑا اچھا جواب تھا۔ میں چاہتا ہوں جو جواب انہوں نے دیا میں عربی میں پڑھوں گا، میرے ساتھ ریپیٹ کرو، ما جربنا، زور سے پڑھو، جب تک پڑھو گے نہیں میں ادھر سے آگے نہیں جاؤں گا۔ ما جربنا علیکہ کذبا، اللہ کے رسول آج تک ہم نے آپ کے بارے میں جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دائی ایسا ہو دشمن بھی گواہی دے اس کی سچائی کی۔ ہماری دعوت میں اللہ تو گواہ رہنا، سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان خود ہے۔ آج اسلام کے پھیلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے خود مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جواب مل رہا ہے، آپ جو بولیں گے سچ بولیں گے، اس لیے کہ آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم دائیوں کو، اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں، آپ دعا کیجئے، آمین بولیے، اللہ ہمیں خود پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ذرا زور سے۔ کبھی کبھی کوئی مجھے مل کر ہوتا ہے نا وہ
بہت مجھے چاہنے والا، پتہ نہیں کہاں سے آپ کو سن رہا تھا، آج آپ کو دیکھ لیا، پتہ نہیں گلے مل جاتا ہے، میں اس سے ایک ہی درخواست کرتا ہوں، بھائی اگر میرے لیے تو کچھ کرنا چاہتا ہے اللہ سے یہ دعا کر اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اس لیے کہ دائی اگر باعمل ہو، دائی اگر باعمل ہو، دائی اگر تہجد گزار ہو، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھتا ہو، اللہ کی قسم اللہ اس کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے گا۔ اگر دائی خود بے نمازی ہو، دائی خود بے نمازی ہو، دائی خود جھوٹا ہو، دائی خود معاملات میں صحیح نہیں ہو، دائی خود خراب ہو اور خود دعوت کرنے کے لیے نکل گیا ہو، ایسی دعوت کا کبھی کوئی اثر نہیں پڑے گا میرے بھائیوں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر دوسری دعوت، آپ کی دعوت پیش کی جاتی ہے، ہمارے لیے آپ نمونہ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اس دعوت کے بعد ابو لہب نے کھڑے ہو کر نبی سے کہا تھا تبن لک یا محمد لہذا جمعتنا، برباد ہو جائے اے محمد، اس کے لیے تو نے یہاں ہمیں جمع کیا تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا محمد برباد نہیں ہوں گے، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائیں اگر نبی پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ دوسری دعوت ہے۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں نے بخاری کی ایک حدیث نوٹ کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ سوال اس طریقے سے ہے، هل اتى عليك يوم كان اشد من يوم احد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پوری زندگی میں احد سے زیادہ سخت دن کبھی آیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال بولو نا بھی، سوال کیا ہے نبی کا؟ حضرت عائشہ نے کیا پوچھا؟ هل اتى عليك يوم اشد عليك من يوم احد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن آپ نیچے گر گئے، آپ جانتے ہیں 4 دانت میرے نبی کے ٹوٹ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پکارا اڑ گیا، ہماری زبان میں کہہ رہا ہوں، لوگوں میں یہ پکارا اڑ گیا، محمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، کچھ صحابہ واپس مدینے کی طرف چلے گئے، ایک گڑھے سے اللہ کے رسول اٹھ رہے ہیں، سارا چہرہ خون سے لت پت ہے، آپ کا جو ٹوپی ہے وہ ٹوپی اندر گھس گئی ہے، بس کوئی نہیں پہچان رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے چلنے کا طریقہ ایک ہوتا تھا، جیسے کشتی پانی میں چلتی تھی، وہ نبی وہ طریقے سے چلتے تھے۔ آپ کے چلن کو دیکھ کر صحابہ نے کہا نبی زندہ ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اس سے بھی خراب کوئی دن آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی کا جواب کیا تھا معلوم؟ ہاں آیا ہے، اس سے بھی خراب دن آیا ہے، اور وہ دعوت کے راستے میں آیا ہے۔ کیوں آیا ہے وہ؟ جس دن میں طائف گیا تھا، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب طائف گیا میں نے اپنے آپ کو وہاں کے بادشاہوں کے، وہاں کے جو سردار تھے ان کے سامنے میں نے پیش کیا، اور انہوں نے گنڈوں کو میرے پیچھے لگا دیا، موالیوں کو میرے پیچھے لگا لیا، مجھے پتھر سے وہ مارتے تھے، میں بے ہوش ہو گیا، خون میرے جوتوں میں جمع ہو گیا۔ نبی نے کہا میری ساری زندگی میں سب سے سخت ترین اگر کوئی دن گزرا ہے وہ دعوت کے راستے میں گزرا ہے، وہ طائف والا دن ہے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سہ کر، اتنا برداشت کر کر حجۃ الوداع کے میدان میں کھڑے ہو کر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی پیٹھ پر کھڑے ہو کر 1,25,000، بعض روایتوں میں 1,40,000 صحابہ کے سامنے یہ شہادت کی جو انگلی تمہاری میری زبان میں اور حدیث کی زبان میں اس انگلی کو سباہا کہتے ہیں، اس انگلی کے ذریعے سے اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اللہ نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی، جو دعوت کی ذمہ داری اللہ نے مجھے دی تھی، آپ گواہی دیجئے وہ دعوت میں نے پہنچا دی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ انگلی سے حل بلغتو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہ نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی، تمام صحابہ کرام ایک آواز میں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے وہ ذمہ داری پہنچا دی۔ حدیث میں آتا ہے یہ انگلی آپ نے بند نہیں کیا، ایسے ہی یہ انگلی آپ نے آسمان کی طرف اٹھائی، کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا میں نے دعوت کی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے، ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کیسا کرنا ہے؟ شاید وقت ملا تو میں بولوں گا، نہیں کرنے کا انجام کیا ہے بس اس پر 2 باتیں کرتے ہیں، وقت رہا کیسے کام کرنا ہے 2 باتیں بول کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ کون کون اس میں دائی بنے گا؟ جی
मौलवी साहब छोड़ते नहीं, वैसा भी हाथ उठाओ कती, ऐसा भी कती, चुपके उठा दाल बा खामोश के। जी, कौन कौन इसमें दाई बनेंगे भाई? सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे, मेरी नस्लों को, औलाद को नहीं, मेरी नस्लों को, आपको, आपकी नस्लों को अल्लाह दाई बनाए, अल्लाह दाई बनाए। ये नबी का काम है। सुभान अल्लाह। ढूंढते नहीं जॉब, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, सवाल करते नहीं मेरा बच्चा आईटी में है, अल्लाह अकबर, मेरा बच्चा आईटी में है, मेरा बच्चा एमएस पढ़कर है, मेरा बच्चा फला में है, सुभान अल्लाह, वो जॉब कर रहा है। मेरा ये दावा है, आज अगर कोई नबी का जॉब करना चाहता है, नबियों का जॉब करना चाहता है, तो ये नबियों का जॉब है दावत इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, ये नबियों का जॉब है। आप कीजिएगा, मगर करने के तरीक़े हैं कुछ। सबसे पहली चीज़, इल्म हासिल कीजिए। क्या करेंगे? इल्म। कैसा इल्म हासिल करना भाई? जिस चीज़ के बारे में आप दावत देना चाहते हैं, उस चीज़ का आपको इल्म होना ज़रूरी है। बचपन से, मैं जब छोटा था, ये बच्चे की उम्र का 5-6 साल का, जुमा में मैं सुनता था, ये आप भी सुनते होंगे कि खतीब साहब ने जुमा में कहा, जो दावत इल्लल्लाह का काम करेगा उसको अल्लाह इतना सवाब देगा, करने वाले के बराबर सवाब देगा। एक पठान साहब बाहर निकले, सुना नहीं? सुने नहीं सुने भाई? अरे भाई सुने नहीं सुने हैं? नहीं सुने, ठीक है। पठान साहब बाहर निकले, एक गैर को पकड़े, गर्दन पे चाकू रखा, कहा कलीमा पढ़। हजरत ने कहा कलीमा पढ़ा लो तो सवाब इतना मिलेगा। बेचारा करेगा क्या, हो गर्दन पे चाकू है। उसने कहा पठान साहब बोलिए कलीमा क्या? वो मेरे को नहीं मालूम, कलीमा मेरे को नहीं मालूम, तेरे को पढ़ना पड़ेगा। ऐसे दाई मत बनिए, पहले खुद कलीमा सीखिए। सुभान अल्लाह। खुद दावत इल्लल्लाह के लिए पहली जो शर्त है, और एक बात जान के चले मेरे भाई, जान के चलें, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। उलमाए किराम को छोड़कर मत जाओ, गुमराह हो जाओगे, गुमराह हो जाओगे। हमारे बेंगलोर का एक दाई, बहुत चाहता हूँ मैं उसको, किसी ज़माने में माशाअल्लाह बड़ा अच्छा दाई, पता नहीं चलते 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 उसको ऐसा लगा कि क्या है ये उलमा, ये क्या करते हैं। मेरे फेसबुक में इतने फॉलोअर हैं, मेरे यूट्यूब के ऊपर इतने व्यूअर्स हैं, मेरी फैन फॉलोइंग इनके मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा है। उसने उलमा को दरकिनार किया। आपको मालूम होना चाहिए, जो किसी ज़माने में मस्जिदों में खड़कर तकरीर किया करते थे, दावत का काम किया करते थे, आज वो फिल्में बना रहे हैं। जी, आज वो फिल्में बना रहे हैं और उसको साबित कर रहे हैं कुरान और हदीस के रोशनी में, ये ठीक है, ये दुरुस्त है। अगर उलमा को छोड़ोगे यही हालत होगी। अगर अहले इल्म का रास्ता छोड़कर अपने आप को गूगल का शागिर्द बनाओगे, यूट्यूब के अंदर आने वालों का शागिर्द बनाओगे, अल्लाह तो गवाह रहना, गुमराही के सिवा और कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। इमाम शाफिई रहमहुल्लाह कहते थे, वो तालिबे इल्म जो सिर्फ किताब पढ़कर इल्म हासिल करता है, मुझे उसकी गुमराही के बारे में ज़्यादा अंदेशा है। उलमा के साथ चलो, इंशाअल्लाह इल्म हासिल करो, अहले इल्म के साथ चलो, अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाएगा। अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह हमारे साथ आएगी। दूसरी चीज़ है मेरे भाइयों, नरमी से काम करो। अल्लाह हमें नरम बनाए, अल्लाह की नियामत है, अल्लाह की नियामत है। कुरान मजीद में एक आयत करीमा है, इब्न तैमिया रहमहुल्लाह कहते हैं, जितने भी लीडर हैं, चाहे मस्जिद के ज़िम्मेदार हों, जमात के ज़िम्मेदार हों, पूरी कौम के ज़िम्मेदार हों, इब्न तैमिया कहते हैं ज़िम्मेदारों के अंदर ये चीज़ें आनी चाहिए जो अल्लाह ने कुरान की इस आयत में बयान फरमाई। कौन सी आयत? फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़द्दन गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हवलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। 6 चीज़ें, 6 बातें अल्लाह ने कुरान की इस आयत में बयान फरमाई हैं। अगर वो आ गई, आप बेहतरीन दाई भी बनोगे, बेहतरीन ज़िम्मेदार भी बनोगे। वक्त नहीं है 6 बातें बोलने के लिए। अल्लाह कभी मौका मिले तो उसका तर्जमा करूँगा आयत का। क्या बोलते हैं आप लोग? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं इंशाअल्लाह। आप देख लेंगे वो तर्जमा। जी, नहीं होगा, अजान होगी तो मैं किसी सूरत बोल ही नहीं पाऊंगा, बंद करके चला जाऊंगा मैं, और करंट जैसा जाता ना वैसा चला जाऊंगा। जी, अभी सुन लीजिए, 2 हदीसें बोलकर अपनी बात ख़त्म कर लेता हूँ, वक्त हो चुका है। दावत नहीं करेंगे तो क्या होगा? सुभान अल्लाह। जी हाँ, हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, बहुत मैं मानता हूँ, मैं जो भी हूँ मेरे असातिज़ा की वजह से, उन्होंने जो सिखाया तो ये बोल पा रहे हैं, वरना हमारी हैसियत ही क्या है। सुभान अल्लाह। हमारे एक उस्ताद हैं जो मदीने से PhD बहुत पहले किए,
अभी जो मेरे से पहले आए, उनसे पहले आए, आप जो बेंगलोर में यहाँ वहाँ देख रहे हैं, सबके उस्ताद हैं वो कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत, डॉक्टर अब्दुल्ला जौलम उनका नाम है, सूरह बकरा की आयत करीमा, वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, इस आयत की रोशनी में कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा जालिम वो है जिसे अल्लाह ने तौहीद दिया हो, अल्लाह ने हक दिया हो और वो उसे छुपा कर बैठ जाए, दूसरों तक ना पहुँचाए। अल्लाहु अकबर। और उनका बड़ा अच्छा लगा मुझे जुमला, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या बर्बाद कर सकते हैं? दुनिया। ये लोग हमारी क्या बर्बाद कर सकते हैं? दुनिया। और हम इनकी क्या बर्बाद कर रहे हैं? आखिरत। कौन बड़ा जालिम है? कौन बड़ा जालिम है? अरे बोलो जी। ये हमेशा रहने वाली आखिरत हम उनकी बर्बाद कर रहे हैं। दावत नहीं करने की वजह से उनकी आखिरत बर्बाद हो रही है। हम बड़े जालिम हो या वो बड़े जालिम हो? हम बड़े जालिम हैं। और अभी एक आयत के साथ मैं मेरी तकरीर ख़त्म कर लेता हूँ। कुरान मजीद में एक आयत करीमा है, 25 नंबर की आयत, सूरह अनफाल की आयत, पारा नंबर 9 की आयत। आज जो देख रहे हैं ना आप, हरम में खड़े होकर अब्दुर्रहमान सुदैस चीख मार मार के दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन फला, अल्लाह फला मुसलमानों की मदद फरमा, अल्लाह फला। नहीं हो रही मदद, और गारतगरी हो रही है, और परेशानी आ रही है। ऐसा लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। अब नबी की हदीस सुनो, अल्लाह की रसूल, पहले कुरान की आयत फिर नबी की हदीस। दावत नहीं करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह का कलाम है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। डरो उस फितने से, वत्तकू, बचो उस फितने से जो सिर्फ जालिमों को नहीं घेरेगा, जालिमों के साथ साथ नेक लोग भी उस फितने के जद में आ जाएंगे। सारी दुनिया के मुसलमान उसकी लपेट में आ जाएंगे, उसकी जद में आ जाएंगे। नेक भी आ जाएगा, बुरा भी आ जाएगा। कुरान मजीद की आयत करीमा है, एड्रेस में दे रहा हूँ, 25 नंबर की आयत, सूरह अनफाल की आयत, पारा नंबर 9 की आयत। अगर अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया, जाकर इस आयत को एक बार और पढ़ो। इस आयत की शरह में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं, अल्लाह की सुन्नत यह है, गुनाह कोई और करे सज़ा किसी और को अल्लाह नहीं देगा, जो गुनाह करेगा सज़ा उसी को मिलेगी। मगर अल्लाह अपनी सुन्नत को तोड़ता है उस वक्त कब इज़ा रअौ अल मुनकर बैन ज़हरानिहिम वहुम क़ादिरून अला अन युनकिरुह फला युनकिरुह। अगर वो देखते हैं बीच में मुनकर हो रहा है, गुनाह हो रहा है, शिरक हो रहा है, बिदात हो रही है, सुभान अल्लाह, और बहुत सारे बेनमाजी के काम हो रहे हैं, गाने सुने जा रहे हैं, हराम का इर्तिकाब हो रहा है, लेकिन लोग दावत का काम नहीं करते। अच्छा याद रखो, अच्छे से याद रखो, क्या एक उसूल है उर्दू में, शायद कोई पूरी तकरीर छोड़कर यही एक जुमला लेकर जाएगा, अपना छोड़ो नक्को दूसरों को छेड़ो नक्को। क्या जी? यकीन मानो, ये चा पीने वाले बाहर खड़े होकर इधर उधर जो कर, ये पूरी तकरीर में जो मैं आधे घंटे की कर रहा हूँ ना, खाली इतना जुमला ले लग जा। घर में बोलते हैं, हजरत बोले अपना छोड़ो नक्को दूसरों को छेड़ो नक्को। ये हमारा उसूल है। अगर आप ये ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं अल्लाह तुम्हारे ऊपर जालिम बादशाहों को अल्लाह मुकर्रर करेगा। अल्लाह अकबर। चाह रहे हैं 24 में ना आए, चाह रहे हैं, अभी पूरे गौर से सुन रहे हैं, चाह रहे हैं 24 में ना आए, लेकिन अल्लाह अगर चाहेगा लाना तो पूरे मिलकर भी दुआ करेंगे तो नहीं होगा, इसलिए कि वो रब ला रहा है। सल्लल्लाहु, अल्लाह मुसल्लत करेगा, अल्लाह मुसल्लत करेगा। दो बातें हैं, अजाब को, एक हदीस में आता है जालिम बादशाहों को। तुम दुआ करोगे, तुम्हारी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। कब? ये लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहउन्न अनिल मुनकर, तुम अमर बिल मारूफ करते रहो, नहीं अनिल मुनकर का काम करते रहो, यानी दावत का काम करते रहो। अगर तुमने दावत का काम नहीं किया, अरे मुसलमानों, तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अल्लाह अकबर। मुझे तो लगता है दावत आज हो रही है, नहीं हो रही? आज दावत का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे भाई कुछ तो बोलो। नहीं हो रहा है? ये भी तो दावत है जो हम कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो दावत ही तो है। हो रहा है मगर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। गली गली में हो रहा है, कूचे कूचे में हो रहा है, मगर रब ने जो कहा या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, दावत किसकी होनी चाहिए? ऐ रसूल, तबलीग कीजिए उस चीज़ की जो रब ने उतारा है। और रब ने क्या उतारा है? कुरान मजीद।
اور اس کی شرح کیا ہے؟ حدیث۔ دعوت کس کی ہونی چاہیے؟ قرآن اور حدیث کی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس ایک بات بول کر اپنی بات دعا کے ساتھ ختم کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔ بلحجیم سے ایک آدمی آئے، ایک جگہ کا نام ہے بلحجیم۔ اللہ کے رسول اِلَىٰ مَا تَدْعُو یا رسول اللہ، تمہاری دعوت بتائیے اللہ کے نبی، کون سی دعوت ہے تمہاری؟ میں نبی کی دعوت بتا رہا ہوں، سنیں گے؟ سنیں گے؟ اِلَىٰ مَا تَدْعُو یا رسول اللہ۔ اب نبی جواب دے رہے ہیں، ادعو الی اللہ وحدہ، ادعو الی اللہ وحدہ۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اللہ کا شکر گزار ہوں۔ تہجد کے سجدوں میں آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ جس جماعت سے ہمارا تعلق ہے اس جماعت کی یہی دعوت ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ اس جماعت کا نام کیا ہے؟ ارے یہ تو بولو میرے بھائی، اللہ اکبر، میں کیا بولوں ان لوگوں کو؟ جی، جماعت اہل حدیث، اس کی بنیاد ہی توحید ہے، اس کی رگوں میں توحید ہے، اس کا جینا توحید، اس کا مرنا توحید، اور اس کی گواہی اور دیتے ہیں یہ جماعت کچھ بھی کر سکتی ہے مگر توحید میں کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا شکر ہے جو نبی کی زبان سے نکلا، اِلَىٰ مَا تَدْعُو یا رسول اللہ، تمہاری دعوت کون سی ہے اللہ کے نبی؟ نبی نے کہا ادعو الی اللہ وحدہ، میری دعوت یہ ہے کہ میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ نبی نے ایک ایمبیسڈر کو بھیجا، ایک داعی کو بھیجا، معاذ کو یمن کی طرف، یہ کہہ کے بھیجا سب سے پہلے تمہاری دعوت جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے توحید، الی شہادت ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں اس کی دین کی دعوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں جیسی دعوت نبی نے کی، صحابہ نے کی، اللہ ہمیں ویسی دعوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائے، اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اللہ نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ ہمیں دین کی دعوت دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر جہاں بھی دنیا میں مظلوم ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ وہ مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ وہ مجبور لوگوں کی مدد فرمائے، وہ پریشان حال چھوٹے بچے، معصوم بچوں کی اللہ مدد فرمائے۔ اللہ عز و جل سارے مسلمانوں کو ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ راضی ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ آخر میں ایک مرتبہ میں جو لوگ اس پروگرام کو ارینج کیے ہیں اس کے لیے انہوں نے محنت کی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس کا بدلہ انہیں عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی پریشانیاں اللہ اس کے عوض میں دور فرمائے، اللہ انہیں اخلاص عطا فرمائے، آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔